السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زینب انصاری۔ ہم عربی گرامر پڑھ رہے ہیں، یہ ہمارا لیکچر نمبر 4 ہے۔ تو تیسرے لیکچر میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا مرکب، اور اس کے 2 ٹائپس دیکھے تھے، مرکب تام اور مرکب ناقص۔ ٹھیک ہے، تام کیا ہوتا تھا؟ تام کا مطلب ہوتا تھا مکمل، جس سے پوری بات سمجھ میں آ جائے، اور ناقص وہ ہوتا تھا جو پورا سینٹنس نہیں ہوتا تھا، جس سے پوری بات سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ ٹھیک ہے، وہ کیا ہوتا تھا؟ جملے کا جز ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم مرکب ناقص کی ہی ٹائپس دیکھیں گے۔ تو آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے مرکب اضافی۔ آج ہم کو مرکب اضافی پڑھنا ہے۔ مرکب اضافی کسے کہتے ہیں؟ 2 اسموں کے ایسے مرکب کو کہتے ہیں جس میں پہلے اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کی گئی ہو۔ ٹھیک ہے، اضافت یعنی نسبت کرنا، ایک اسم کی دوسرے اسم کی طرف نسبت کی گئی ہوگی تو ہم اس کو مرکب اضافی کہیں گے۔ جیسے رسول اللہ، اللہ کا رسول۔ یہاں پہ دیکھیے کیا ہو رہا ہے، رسول اللہ کا مطلب ہوا اللہ کا رسول۔ تو رسول کی نسبت کس کی طرف کی گئی ہے؟ کس کا رسول؟ اللہ کا رسول۔ تو رسول کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، اور مرکب اضافی جو ہوتا ہے اس کے پہلے جو اس کو ہم مضاف کہتے ہیں اور دوسرے کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ تو رسول اللہ میں رسول ہمارا جو ہے یہ کیا ہو جائے گا؟ مضاف ہو جائے گا، اور اللہ کیا ہو جائے گا؟ مضاف الیہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھتے ہیں مضاف کیا ہے۔ مضاف کیا ہے؟ پہلے جو اس کو مضاف کہہ رہے تھے دوسرے کو مضاف الیہ کہہ رہے تھے۔ مضاف وہ اسم ہوتا ہے جس کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کی جائے۔ ٹھیک ہے، مضاف پہلے جو اس کو کہتے ہیں، اور وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک ایسا اسم ہوتا ہے جس کی نسبت دوسرے کی طرف کی گئی ہوتی ہے، یعنی پہلے جو اس کا تعلق بتایا جا رہا ہوتا ہے دوسرے کے ساتھ۔ مضاف الیہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اسم ہوتا ہے جس کی طرف نسبت کی جائے۔ جیسے قلم زیدن، زید کا قلم۔ تو ہم نے پیچھے پڑھا کہ قلم زیدن یہ کیا ہے؟ مرکب اضافی ہے۔ اس کے پہلے جو اس کو مضاف کہتے ہیں اور دوسرے کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور مضاف کیا ہے؟ یہ ایک ایسا اسم ہے جس کی نسبت دوسرے کی طرف کی جائے، جس کا تعلق دوسرے کے ساتھ بتایا جائے، اور جس سے تعلق بتایا جائے گا اس کو مضاف الیہ کہیں گے۔ جیسے قلم زیدن، زید کا قلم۔ قلم زیدن میں کیا ہے؟ زید کا قلم۔ تو قلم کی نسبت بتائی جا رہی ہے، قلم کا تعلق بتایا جا رہا ہے نا کہ وہ زید کا ہے۔ تو قلم کیا ہے؟ وہ مضاف ہے، اور جس سے تعلق بتایا جاتا ہے اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ پہلا جز مضاف ہے، اس کا تعلق بتایا جا رہا ہوتا ہے، اور دوسرا مضاف الیہ ہے، اس چیز کے ساتھ تعلق بتایا جا رہا ہوتا ہے۔ جیسے پچھلے اگزامپل میں رسول اللہ میں پہلا جز مضاف تھا، رسول مضاف تھا، اور رسول کا تعلق بتایا جا رہا تھا۔ رسول کی نسبت کس کی طرف کی جا رہی تھی؟ اللہ کی طرف کی جا رہی تھی۔ ٹھیک ہے، تو پہلا جز مضاف ہوتا ہے، دوسرا مضاف الیہ ہوتا ہے۔ مضاف کسے کہتے ہیں؟ وہ ایسا اسم ہوتا ہے جس کی نسبت دوسرے کے ساتھ بتائی جا رہی ہو، اور جس کے ساتھ نسبت بتائی جا رہی ہو اس کو مضاف الیہ بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیے عربی زبان میں ہم نے دیکھا کہ مضاف پہلے آتا ہے اور مضاف الیہ بعد میں آتا ہے۔ مضاف پہلے آئے گا اور مضاف الیہ بعد میں آئے گا۔ ہم نے جب پڑھا تھا تب ہم نے دیکھا تھا نا کہ پہلے جو اس کو مضاف کہتے ہیں اور دوسرے کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ تو یہ کس میں ہوتا ہے؟ عربی زبان میں ہوتا ہے۔ عربی زبان میں مضاف پہلے آتا ہے اور مضاف الیہ بعد میں آتا ہے، لیکن جب ہم اردو میں آ جاتے ہیں تو اردو میں کیا ہوتا ہے؟ اس کا الٹا ہو جاتا ہے، مضاف الیہ پہلے آ جاتا ہے اور مضاف بعد میں آتا ہے۔ جیسے رسول اللہ کا جب ہم نے ترجمہ کیا تو اس کا ترجمہ کیا ہوا؟ اللہ کا رسول۔ دیکھیے پیچھے کا مضاف الیہ کا ترجمہ ہم نے پہلے کیا اور پھر مضاف کا بعد میں کیا۔ اس طریقے سے کرتے ہیں۔ عربی میں رسول اللہ لکھا ہوا ہے، لیکن جب ہم اردو میں کریں گے تو مضاف الیہ کو پہلے لے آئیں گے اور یہ جو مضاف ہے اس کو بعد میں لائیں گے۔ رسول اللہ، اللہ کا رسول۔ اسی طرح پچھلے اگزامپل میں قلم زیدن میں کیا کیا تھا؟ زید کا قلم۔ قلم زیدن تھا، پہلے زید لکھیں گے اردو میں زید، پھر اس کے بعد بیچ میں کا لگائیں گے، پھر قلم آئے گا، قلم زیدن، زید کا قلم۔ ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ عربی میں تو پہلے مضاف ہوتا ہے، مضاف الیہ بعد میں آتا ہے، لیکن اردو میں اس کا الٹا ہو جاتا ہے، پہلے مضاف الیہ آ جاتا ہے اور پھر اس کے بعد مضاف آتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اردو میں اگر جیسے یہ لکھا ہوا ہے اردو میں اللہ کا رسول، تو اس کو عربی میں کس طرح سے لکھیں گے کہ یہ مرکب اضافی بن جائے۔ اللہ کا تو اللہ ہوتا ہے، رسول کا اللہ کا تو اللہ ہوتا ہے، اور رسول کا عربی کیا ہوتی ہے؟ رسول ہو جائے گا۔
تو اب یہ دو الفاظ کو کس طریقے سے ارینج کریں کہ یہ مرکب اضافی بن جائے، یعنی مضاف کو اس الفاظ کو کس طرح لکھیں گے کہ یہ مضاف کی جگہ آ جائے، اور اس الفاظ کو کس طرح لکھیں گے کہ یہ مضاف الیہ کی جگہ آ جائے۔ تو مضاف اور مضاف الیہ کے قواعد اب ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے، تاکہ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ اردو میں اگر کہیں لکھا ہوا ہے اللہ کا رسول تو اس کو عربی میں کس طرح سے لکھیں گے، اردو میں اگر لکھا ہوا ہے زید کی قلم تو اس کو عربی میں کس طریقے سے لکھیں گے۔ آئیے پڑھتے ہیں مضاف کے قواعد، یعنی اگر کسی لفظ کو ہمیں مضاف کی جگہ پہ رکھنا ہے تو ہمیں کس کس چیز کا خیال رکھنا ہوگا۔ جیسے اللہ کی کتاب، یہ ایک مرکب اضافی ہم کو دیا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی عربی کیا ہو جائے گا، اللہ ہو جائے گا، کتاب کی عربی کیا ہو جائے گا، کتابن ہو جائے گا، یہ تو ہو گیا۔ اب ہم کو یہ دونوں لفظ سے مرکب اضافی بنانا ہے، تو یہاں پہ مضاف کی جگہ پہ کیا آئے گی، کس کی نسبت بتائی جا رہی ہے، کتاب کی نسبت بتائی جا رہی ہے، کتاب ہمارا مضاف ہے، کس کی طرف بتائی جا رہی ہے، اللہ کی طرف بتائی جا رہی ہے نسبت اس کی، تو اللہ کیا ہے، مضاف الیہ ہے۔ تو یہاں پر کتابن میں کیا کریں گے مضاف اس کو بنانے کے لیے، تو پہلی بات تو اس پہ مضاف پر کیا ہوتا ہے، الف لام داخل نہیں ہوتا ہے، تو مضاف کی جگہ پہ جو بھی لفظ آئے گا اس پہ الف لام داخل نہیں ہوگا، مضاف کی جگہ پہ جو بھی لفظ آئے گا اس پہ الف لام داخل نہیں ہوگا۔ دوسری بات کیا ہے کہ اس کا اعراب جو ہوتا ہے، اس کا اعراب جو ہوتا ہے وہ ہلکا ہوتا ہے۔ اعراب کے ہلکے ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس پہ تنوین نہیں آئے گی، یعنی اگر اس پہ 2 پیش دیا ہوا ہے تو اس پر سے 1 پیش ہم ہٹا دیں گے، اعراب ہلکا ہو گیا اس کا، ٹھیک ہے۔ اور تثنیہ اور جمع اگر ہے تو اس کا نون ہٹا دیں گے، یہ ابھی ہم کر کے بتاتے ہیں تو پتہ چلے گا۔ جیسے یہاں پہ ایک ہے اللہ کی کتاب، جیسے یہاں پہ اگزامپل ہے ہمارا اللہ کی کتاب، تو اللہ کا ہوتا ہے اللہ، کتاب کی عربی ہوتی ہے کتابن، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پہ جو ہمارا کتاب ہے یہ مضاف کی جگہ ہے، تو اس پہ کیا کریں گے، پہلے تو الف لام نہیں آئے گا، تو اور دوسری بات کیا ہے کہ اس پہ تنوین نہیں ہوگی، 1 پیش ہٹا دیں گے، 2 پیش ہے تو اس میں سے 1 پیش ہٹا دیں گے۔ تنوین کسے کہتے ہیں، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پہلی بات اس پہ الف لام نہیں ہوگا، دوسری بات اس پہ تنوین نہیں آئے گی، تو کتابن سے کیا ہو جائے گا، اگر اس کو مضاف بننا ہے تو یہ کتابو ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے کتابو، ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا مضاف بن گیا۔ اب اللہ کو مضاف الیہ بنانا ہے، تو مضاف الیہ کے قواعد آئیے دیکھ لیتے ہیں کہ مضاف الیہ بنانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا۔ تو مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، مجرور ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اس پہ زیر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی لفظ کو ہمیں مضاف الیہ کی جگہ لانا ہے تو ہمیں اس پہ زیر لانا پڑے گا، تو اللہ کی جگہ کیا کرنا پڑے گا، ہمیں اللہ ہی کرنا پڑے گا، تو یہ مضاف الیہ بن جائے گا۔ اور یہ اکثر معرفہ ہوتا ہے، معرفہ اور نکرہ کیا ہوتا ہے یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں پہلے لیکچر میں۔ معرفہ پراپر کو کہتے ہیں اور نکرہ کس کو کہتے ہیں، کامن کو کہتے ہیں۔ نکرہ کو اگر معرفہ بنانا ہوتا ہے تو ہم اس کے آگے الف لام لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے کتابن کا مطلب ہوگا کوئی کتاب، اور الف لام لگا دیں گے، الکتابو کر دیں گے تو وہ کوئی خاص کتاب ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو جو مضاف الیہ ہوتا ہے وہ زیادہ تر کیا ہوتا ہے، ہمارا معرفہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا مین جو قاعدہ ہے وہ کیا ہے کہ یہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، تو اللہ کو اگر ہمیں مضاف الیہ بنانا ہے تو ہم اللہ ہی کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کی کتاب کا کیا ہو جائے گا، کتاب اللہ۔ اور لڑکے کے دونوں ہاتھ، یہاں پہ دیکھیے تثنیہ والا قاعدہ سمجھ میں آئے گا کہ تثنیہ اعراب کا ہلکا کرنا، تثنیہ میں کیسے ہوگا، تثنیہ اور جمع میں اس کے نون کو ہٹا دیں گے۔ جیسے لڑکے کے دونوں ہاتھ، لڑکے کو کیا کہتے ہیں، ولدن، ٹھیک ہے، اور یدن ہاتھ کو کہتے ہیں، اس کا 2 کے لیے جب آئے گا تو یدانے آئے گا۔ جب ہم اسم کی تعریف پڑھ رہے تھے اور اس کی تقسیم ہم نے کی تھی با اعتبار عدد کیا تھا جب ہم نے، تو ہم نے دیکھا تھا واحد تثنیہ جمع کو، ٹھیک ہے، واحد 1 کے لیے کہتے ہیں، تثنیہ 2 کے لیے، اور جمع 2 سے زیادہ کے لیے۔ یہاں پہ یدانے ہیں، یدانے کا مطلب دونوں ہاتھ، یہ تثنیہ کے لیے آیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کیا کریں گے، اس کا اعراب کیسے ہلکا ہوگا، یہ نون کو یہاں سے ہٹا دیں گے، یدا کر دیں گے، نون کو یہاں سے ہٹا دیں گے۔ تو پہلی بات تو الف لام داخل نہیں ہوگا، تو یدانے پہ تو ویسے بھی الف لام داخل نہیں ہے۔ دوسری چیز جو تھی کہ اعراب کو ہلکا کریں گے، یعنی تثنیہ کا نون کو ہٹا دیں گے، تو یہاں سے ہم نے نون کو ہٹا دیا، تو یہ کیا ہو گیا، یدا ہو گیا۔ اب یہ مضاف بننے کے لائق ہو گیا، تو اس کو مضاف بنا دیا ہم نے، یدا۔ اور مضاف الیہ میں کیا کرنا تھا ہم کو، مضاف الیہ میں ہمیں یہ دھیان رکھنا تھا کہ یہ ہمیشہ مجرور ہوگا، یعنی اس پہ زیر آئے گا، اور یہ اکثر کیسے ہوگا، معرفہ ہوگا۔ تو ولدن تھا تو اس پہ الف لام داخل کر دیا تو یہ کیا ہو جائے گا،
معرفہ ہو جائے گا، الولدو معرفہ ہو گیا. پھر اس کو مجرور کر دیا یعنی اس پہ زیر لے آئے تو الولدی ہو گیا. اب جب یہ الولدی ہو گیا تو یہ مضاف الیہ کے قاعدے کو پورا کر لیا اس نے. تو ہمارا یہ مرکب کیسا بنا؟ ید الولدی. مرکب ہمارا کیسا بن گیا؟ ید الولدی بن گیا. ٹھیک ہے، پھر سے دیکھیے کیا کہا ہم نے، مضاف کے لیے کیا کیا قاعدہ ہے. مضاف جس لفظ کو بننا ہے، پہلی بات اس پہ الف لام نہیں ہونا چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا اعراب ہلکا ہونا چاہیے. اعراب کے ہلکے ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اگر اس پہ تنوین ہے، 2 زبر 2 زیر یا 2 پیش ہے تو اس پر سے ایک کو ہٹا دیں گے. 2 پیش ہے تو اس میں سے ایک پیش ہٹا دیں گے، وہ ہلکا ہو گیا. ٹھیک ہے، کوئی چیز وزنی رہتی ہے تو اس میں سے کچھ چیزیں اگر نکال لیں تو وہ ہلکی ہو جاتی ہے نا. اسی طریقے سے اعراب کے ہلکا کرنے کا مطلب کیا ہے، اگر 2 پیش ہے تو اس میں سے ایک پیش کو ہٹا دو، وہ ہلکا ہو گیا. اگر تثنیہ اور جمع ہے تو وہ نون کے ساتھ ہوگا، وہاں سے نون کو ہٹا دو، وہ ہلکا ہو جائے گا. جیسے لڑکے کے دونوں ہاتھ، یہاں پہ یدانے سے ہم نے کیا کیا، اس نون کو ہٹا دیا تو یہ یدا ہو گیا، تو یہ مضاف بن گیا. مضاف کے دونوں قاعدے پورے ہو گئے. اب مضاف الیہ بنانے کا کیا قاعدہ ہے کہ یہ مجرور ہوگا، اور اکثر مضاف الیہ جو ہوتا ہے وہ زیادہ تر کیسا ہوتا ہے؟ معرفہ ہوتا ہے. تو ولدن سے معرفہ کیا بنے گا؟ الولدو ہو جائے گا معرفہ، کیونکہ نکرہ جو ہوتا ہے اس پہ الف لام داخل کر دو تو وہ معرفہ ہو جاتا ہے، اور جب الف لام آتا ہے تو لام سے تنوین ہٹ جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم منہاج العربیہ میں بھی اس چیز کو ہم نے اچھے سے پڑھا تھا، یہاں پہ بھی ہم نے اس چیز کو دیکھ لیا. ٹھیک ہے، تو مضاف الیہ کا قاعدہ کیا ہے؟ وہ اکثر معرفہ ہوگا، اور وہ ہمیشہ کیا ہوگا؟ مجرور ہوگا. تو ولدن سے کیا ہو گیا؟ الولدی ہو گیا. تو ہمارا کیسے بن گیا؟ یہ ید الولدی ہو گیا، یعنی لڑکے کے دونوں ہاتھ. اب دیکھو یہاں پہ آیا جمع کا نون بھی ہٹانے کا طریقہ دیکھ لیتے ہیں. اس کا بھی ایک ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. کشتی کے سوار. کشتی کا عربی کیا ہوتا ہے؟ سفینتن. سفینتن کہتے ہیں کشتی کو. ٹھیک ہے، اور سوار کے لیے کیا ہوتا ہے؟ راکبن کہتے ہیں سوار. راکبن ایک سوار، راکبان 2 سوار، اور راکبونا یعنی کئی سارے سوار، پلورل آتا ہے راکبونا. تو اس میں بھی کیا کریں گے، جیسے یہاں پہ ہم نے تثنیہ کا نون ہٹایا تھا، ایسے اس کا بھی اعراب ہلکا کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ جمع کا بھی اس نون کو ہٹا دیں گے، تو یہ ہو جائے گا راکبو. ٹھیک ہے، الف لام بھی نہیں ہے اور اعراب بھی ہلکا ہو گیا مضاف کا. اب مضاف الیہ کو کیا کریں گے؟ پہلے تو یہ معرفہ الف لام لگا دیں گے، یہ معرفہ ہو جائے گا، اور پھر اس پہ زیر لے آئیں گے، یہ مجرور ہو جائے گا. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ راکب السفینتی ہو جائے گا. کلیئر ہو گئی چیزیں؟ کیا چیزیں ہیں؟ مضاف کے 2 قاعدے ہیں، ایک تو الف لام نہیں ہوگا، اور دوسرا کیا ہوگا؟ اعراب ہلکا ہوگا. اعراب کے ہلکا ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تنوین یعنی 2 زبر 2 زیر یا 2 پیش رہے گا تو اس میں سے ایک کو ہٹا دیں گے، وہ ہلکا ہو جائے گا. یا تثنیہ اور جمع رہے گا تو اس کے آخر سے نون کو ہٹا دیں گے، وہ ہلکا ہو جائے گا. مضاف کا قاعدہ ہو گیا. مضاف الیہ کا کیا قاعدہ ہے کہ وہ ہمیشہ مجرور رہے گا، اور مجرور کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زیر کا ہونا. ٹھیک ہے، اس پہ زیر ہوگا، اور یہ اکثر معرفہ ہوتا ہے. معرفہ کیسے بنتا ہے؟ اگر کوئی لفظ نکرہ ہے وہاں پہ تو وہ معرفہ کیسے بنے گا؟ الف لام لگا کے بنے گا. تو یہ ساری چیزیں ہماری ہو گئیں. اب دیکھیے کیا ہے، بعض الفاظ بیک وقت مضاف اور مضاف الیہ دونوں بھی ہو سکتے ہیں، یعنی وہ مضاف بھی ہوگا اور مضاف الیہ بھی ہوگا. جب کوئی لفظ مضاف اور مضاف الیہ دونوں ہوگا تو اس کنڈیشن میں کیا ہوگا؟ اس کو دونوں کے رولز کو فالو کرنا پڑے گا. مضاف کے 2 رولز ہیں کیا؟ ایک تو اس پہ الف لام نہیں آئے گا، اور دوسرے کیا؟ اس کا اعراب ہلکا ہوگا. اور مضاف الیہ کا کیا رول ہے کہ وہ مجرور ہوگا. یہ رول ہے مضاف الیہ کا. ٹھیک ہے، اس کے ایگزامپل دیکھیے. تعلیم کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی تعلیم. اس میں اگر صرف یہ رہتا تعلیم الکتابی تو یہ کیا ہوتا؟ کتاب کی تعلیم. تعلیم مضاف ہوتا اور کتاب کیا ہو جاتا؟ مضاف الیہ ہو جاتا. اور اگر صرف کتاب اللہ ہی رہتا تو یہ کیا ہو جاتا؟ اللہ کی کتاب. کتاب مضاف ہو جاتا اور اللہ ہی مضاف الیہ ہو جاتا. لیکن یہ کیا ہے؟ یہ ہے پورا تعلیم کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی تعلیم. تو یہاں پہ تعلیم کے لیے کتاب کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے، اور اللہ کے لیے کیا ہے؟ مضاف ہے. ٹھیک ہے، تو اس کنڈیشن میں یہ جو کتاب لفظ ہے یہ مضاف اور مضاف الیہ دونوں کے رولز کو فالو کرے گا. اسی طریقے سے بنت رسولی، بنت رسول اللہ، اللہ کے رسول کی بیٹی. بنتن کا مطلب ہوتا ہے بیٹی، اللہ کے رسول کی بیٹی. تو یہاں پہ یہ جو رسول لفظ ہے یہ اس کے لیے مضاف الیہ ہے اور اس کے لیے مضاف ہے. تو یہاں یہ لفظ جو ہے یہ مضاف اور مضاف الیہ دونوں بن رہا ہے اس وقت.
تو اس کو مضاف اور مضاف الیہ دونوں کے رولز کو فالو کرنا پڑے گا. دیکھیے اس پہ الف لام بھی نہیں ہے، اس پہ تنوین بھی نہیں ہے، اور اس پہ زیر بھی آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو آخری بات کیا ہے کہ مرکب اضافی پورا جملہ نہیں ہوتا بلکہ جملہ کا جز ہوتا ہے. یہ تو ہم پہلے ہی پڑھ کے آ چکے ہیں کہ مرکب دو طرح کے ہوتے ہیں، تام اور ناقص. مرکب تام جو ہوتا ہے وہ کلام ہوتا ہے، وہ جملہ ہوتا ہے، اور مرکب ناقص کیا ہوتا ہے؟ وہ پورا مکمل جملہ نہیں ہوتا ہے بلکہ جملے کا جز ہوتا ہے. یہ تو ہم پہلے ہی پڑھ کے آ چکے ہیں. اور مرکب ناقص کی ہی ایک ٹائپ ہے مرکب اضافی. تو یہ کیا ہے؟ پورا جملہ نہیں ہوتا بلکہ جملے کا جز ہوتا ہے. یعنی مرکب اضافی کے ساتھ کچھ اور جوڑتے ہیں تب جا کے پورا جملہ کمپلیٹ بنتا ہے. اس کی اگزامپل میں دیکھیے، جیسے کتاب اللہ ہی ہے، اللہ کی کتاب، یہ مرکب اضافی ہے. تو اللہ کی کتاب کیا پوری بات کمپلیٹ نہیں ہوئی، لیکن اگر اس کے آگے القرآن لگا دیا تو اب یہ کیا ہو گیا؟ القرآن کتاب اللہ، قرآن اللہ کی کتاب ہے. اب یہ کمپلیٹ سینٹنس بن گیا جس سے پورا میننگ سمجھ میں آ رہا ہے. ایسے ہی قلم زیدن، زید کا قلم. ٹھیک ہے. یہاں پہ بھی پوری بات سمجھ میں نہیں آئی. قلم زیدن آگے لگا دیا احمرو، سرخ ہے. تو اب یہ پورا سینٹنس کمپلیٹ ہوگا کہ زید کی قلم سرخ ہے. آئی ہوپ آپ کو چیزیں سمجھ آئی ہوں گی. اگر تھوڑا بہت ڈاؤٹ رہ جائے تو ایک بار پھر سے ویڈیو کو دیکھ لیجیے گا. عربی ہے، نئی چیز ہے، اگر آپ لوگوں کے لیے تو ہو سکتا ہے تھوڑی دقت آئے. ایک بار اور ویڈیو کو دیکھ لیجیے گا، انشاءاللہ ساری چیزیں سمجھ آ جائیں گی. اور اس کی پریکٹس کافی ہم نے منہاج العربیہ میں کر رکھی ہے، تو جس نے منہاج العربیہ پڑھ رکھا ہے اس کے لیے زیادہ مشکل نہیں ہوئی ہوگی. چلیے، اگر کوئی ڈاؤٹ رہے گا تو کمنٹ میں آپ پوچھ سکتے ہیں. اور اس کے ہینڈ ریٹن نوٹس آپ کو میرے ٹیلی گرام چینل پہ مل جائیں گے. تھینک یو. السلام علیکم.